آداب عرض ہے، موسم بدل گیا ہے، سردی جا رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، لیکن ساتھ میں جھوٹ کا سیزن بھی بالکل ٹاپ پہ چل رہا ہے۔ ہمارے ایک لیڈر ٹرین پہ چڑھ گئے ہیں اور وہی 40 سال پرانا جھوٹ، غریبوں کے لیے میں نکلا ہوں، غریبوں کی مدد، روٹی کپڑا مکان تو نہیں کہہ رہے، شکر ہے اس بار، لیکن وہی غریبوں کا وعدہ، غریبوں کی حال، غریبوں کی بہتری، غریبوں کے لیے بہتری کر دیں گے، غریبوں کا بھلا کر دیں گے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ان کا غریبوں سے کوئی تعلق ہوتا تو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنی دولت ہے ان کے پاس کہ اگر وہ خود اگر واقعی غریبوں کا درد ہوتا تو وہ دولت میں سے آدھا بھی دے دیں تو پاکستان میں شاید کوئی غریب نہ رہے۔ ساتھ میں نواز شریف صاحب، وہ بھی کیا کہتے ہیں، ذہنی بوجھ کی وجہ سے علاج نہیں کرا پا رہے، تو وہ بھی چکر دے کے کوئی ڈیل شیل کر کے، کوئی ڈھیل کر کے، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا، لیکن چکر ہی ہے، کیونکہ ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے وہ کسی کا علاج کے اندر کیا کہتے ہیں نہیں روکتا اس کو۔ اور اگر ذہنی دباؤ ہے بھی تو جیل میں کوئی آپ کو ذہنی خوشی تو ملے گی نہیں، دباؤ ہی ملے گا، اور ایسے کام نہیں کرنے تھے کہ جیل جانا پڑتا۔ اب یہ کہنا ہے کہ سیاسی کیسز ہیں، یہ بات میں بھی ہمیشہ کے لیے دم نہیں ہوتا، کیس تو کیس ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی بہتر ایویڈنس تھا تو آپ دیے دیتے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو جھوٹ ہے میری نظر میں، وہ بدنصیبی سے جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، خدمت میں کہہ رہا ہوں، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے چاہنے والے بہت بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا جھوٹ عمران خان صاحب بول رہے ہیں، اور وہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ کچھ وقت تو سب صحیح ہو جائے گا اور ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب صرف یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کے بغض میں اپنا کباڑہ کر لیا، عمران خان صاحب نواز شریف کے بغض میں مجھے لگتا ہے کہ اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ ان کا فوکس ابھی بھی صرف اور صرف نواز شریف کو اور شہباز شریف کو نیچا دکھانا، گندا کرنا، ان کی برائیاں کرنا ہے۔ لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی تقریر، کسی بھی بیان کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی تحقیق ہے، کوئی پلان ہے، کوئی آئیڈیا ہے۔ بس میں ایسے امیجن کر رہا ہوں، ویژولائز کر رہا ہوں کہ بیٹھک میں بات ہوتی ہوگی، بھائی آج کیا بیان دینا ہے، ہاں اس بیان میں نواز شریف گندا ہوتا ہے، یہ بیان دے دو۔ کہیں نہ کہیں ان کو ایک چٹکلا لینا ہوتا ہے ماضی کی حکومت کے خلاف، حالانکہ اپنی حکومت ان کا جو کر رہی ہے، اللہ کی پناہ، میری دانش میں ماضی کی کسی حکومت نے پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ استحصال، وہ ظلم نہیں کیا جو اس وقت یہ حکومت کر رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے میں نہیں جانتا، میں تو لیڈر کو جانتا ہوں۔ اگر ہم نے 6-7 مہینے اس پہ بحث کر لی کہ بزدار صاحب غلط ہیں، اسد عمر صاحب غلط ہیں، فلاں منسٹر غلط ہے، فلاں کابینہ غلط ہے، فلاں فیصلہ غلط ہے، بات ہے بھائی آپ لیڈر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اب بہت ہو گئی، اب آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اچھا، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے آج میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے ولاگ میں بھی اس قسم کی باتیں کی، تو وہ جو روایتی انداز میں ایکوزیشن ہوتی ہے کہ جی پیسے مل گئے، تم نے یہ کر لیا، تم بک گئے ہو، تم وہ ہو گئے، ایسا کچھ نہیں دوست۔ بات یہ ہے میں ہوں مڈل کلاس، ٹوٹل مڈل کلاس ہی ہوں، اور اس حکومت نے ویسے تو پاکستان کی ہر حکومت نے مڈل کلاس کا بیڑا غرق کیا ہے، لیکن اس بار مڈل کلاس کو بالکل برباد کیا جا رہا ہے، اور وہ مجھے ڈائریکٹلی ہٹ کر رہا ہے۔ مجھ جیسے سفید پوش مڈل کلاس شخص کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور اب وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی بات تو غریبوں کی کر رہے ہیں، اور آج ایک انہوں نے ایونٹ میں کیا احساس کے نام سے کوئی ہے کچھ، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ایک منسٹری غریبوں کے لیے بنائی جائے گی، غربت کے خاتمے کے لیے ایک منسٹر ہوگا، جیسے کہ ابھی تک منسٹروں کی کمی تھی، تو اب ایک اور منسٹر ہوں گے، اور وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی کوئی ترمیم آئے گی غربت کے خاتمے اور غریبوں کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی آپ کو اسکرین پہ نیچے دکھ بھی رہے ہوں گے میرے خیال سے، وہ بکریاں دیں گے اور مرغیاں دیں گے اور پتہ نہیں کتنی عورتوں کو موبائل فون دیں، یہ تو غربت کا خاتمہ نہیں ہے۔ ہاں یہ غریب کا خاتمہ تو ہو سکتا ہے، یہ غربت کا خاتمہ تو نہیں ہے۔ غربت کا خاتمہ یہ وہ سارے چکر ہیں جو ماضی کے حکمران کرتے رہے۔ اس 2019 میں سمجھتا ہوں انسانیت اور غربت کی تضحیق ہے اس قسم کے بیانات دینا۔ مجھے نہیں پتہ کس نے لکھ کے دیا، کس نے کہا یہ چٹکلے لیں، کس نے کہا یہ بات کریں، کیونکہ یہ کوئی اچھی خبر آپ نے نہیں دی۔ میں بہت ہاتھ جوڑ کے
معافی مانگ کے عمران خان صاحب سے اور ان کے چاہنے والوں سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے زندگی میں فضول کی دھمکیاں اور تڑیاں سوشل میڈیا پہ نہیں چاہیے ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ غریب کی غربت ختم کرنے کی وجوہات غریب کی غربت کی وجوہات ختم نہیں کریں گے تو یہ پیسے بانٹنے سے تو ود ڈیو اپالوجی بے نظیر انکم پروگرام نے بھی کسی کا کوئی فائدہ نہیں کیا. کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا کیونکہ اس میں بیرونی ملکوں کی ڈونر ایجنسیاں شامل ہیں تو کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا. بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھیک دیے دینے سے ان کی غربت ختم نہیں آتی، لوگوں کا وظیفہ باندھ دینے سے غربت ختم نہیں ہوتی. نسل در نسل آپ غریب و فقیر کر دیتے ہیں. آپ نے ان کو پیسہ کمانے کی صلاحیت نہیں دی، اور اگر آپ نے صلاحیت دے بھی تھی تو انوائرمنٹ نہیں پیدا کی. اب انوائرمنٹ کی بات نہیں کیوں کروں کہ عمران خان صاحب نے آج بتایا کہ بھئی وہ ہم 7ویں جماعت یا 8ویں جماعت سے وہ ہنر سکھانا شروع کر دیں گے اور ان کو پیسے کمانا کے. کیسے پیسے کمائیں گے؟ جب تک مڈل کلاس سپینڈ نہیں کرے گی تو غریب آدمی پیسہ کہاں سے کمائے گا؟ ہر لیڈر مڈل کلاس کے کندھے کے اوپر سیاست کرتا ہے، اور یہ ڈرامہ صرف اور صرف پاکستان میں یا شاید ہندوستان بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں یہ غریب کا ڈرامہ نہیں ہوتا، ہر جگہ مڈل کلاس کا ڈرامہ ہوتا ہے. پورا یورپ، امریکہ، وہ ہر انڈسٹریلائزڈ ملک جس نے ترقی کی ہے اس نے صرف اور صرف مڈل کلاس پہ فوکس کیا. اس کی سائنس کیا ہے؟ اس کی سائنس یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو فائنانس کرتے ہیں، جو پولیٹیکل موومنٹس کو فائنانس کرتے ہیں، جو بڑے بڑے معاملات میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جن کو بڑے بڑے ڈیمز کے ٹھیکے ملتے ہیں، جن کو بڑا بڑا کاروبار، ان کی جو سپینڈنگ ہوتی ہے نا وہ تو شادی بینکاک میں کرتے ہیں، شاپنگ دبئی میں کرتے ہیں، اور شام کا کھانا فرانس میں کھاتے ہیں، ناشتہ جرمنی میں. ان کی سپینڈنگ پاور اپنے ملک میں نہیں ہوتی، وہ دنیا بھر میں ان کا مال پھیلا ہوا ہوتا ہے. ان کے پاس متعدد نیشنلٹیاں ہوتی ہیں، کئی ریزیڈنٹ ویزاز ہوتے ہیں، ان کے پاس اقامے ہوتے ہیں، ان کا گھومنا پھرنا فرق ہوتا ہے. ان سے نہ ان کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے نہ ہمیں ان سے فرق. ان کی سپینڈنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ صرف مال بناتے ہیں. غریب کلاس جو ہے وہ بیچاری غریب ہوتی ہے، وہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہے، چھوٹا کاروبار کرتی ہے، چھوٹی دکان لگاتی ہے. اب اس کا کاروبار، اس کی دکان، اس کا ہنر ڈیپینڈنٹ کس پہ؟ امیر پہ تو نہیں ہے. وہ جو اپر کلاس ہے، ایک کلاس جو ہے، اس نے بھائی اگر مکان بنانا ہے تو اس کی ٹائل جو ہے وہ اٹلی سے آتی ہے، شیشہ فرانس سے آتا ہے، پردے جرمنی سے آتے ہیں. ہماری اکانومی میں اس کا آؤٹ پٹ یا ان پٹ نہیں ہوتا. تو وہ جو غریب ہے، جو پلمبر ہے، جو الیکٹریشین ہے، یا جو میسن ہے، بڑھئی ہے، جوتے، اس کی روزگار ڈیپینڈ کرتی ہے مڈل کلاس کے اوپر. اور مڈل کلاس ہر سوسائٹی کا سب سے بڑا حصہ ہوتی ہے، اور وہ جس کو بورژوا بھی کہتے ہیں، یہ وہ کلاس ہوتی ہے جو پیسے کماتی ہے، پیسے کما کے واپس اکانومی میں ڈالتی ہے، اور وہی پیسہ جو ہے اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے. آپ نے اس حکومت میں آ کے مڈل کلاس کا کر دیا ہے بیڑا غرق. آپ نے کاسٹ آف لیونگ، دیکھیں غریب آدمی کاسٹ آف لیونگ آپ تھوڑی بہت پریشان کر سکتے ہیں. یعنی جس نے، جو میں آپ کو کل ایک بل دکھا رہا تھا بجلی کا، اس کا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا جی میرا بل 100 روپے آتا تھا، 500 روپے آ گیا. یقیناً اس کے لیے 5 گنا ہے، لیکن 100-500 کی بات ہے. مڈل کلاس جس کا 10,000 کا آتا تھا وہ آپ 50,000 پہ لے گئے. آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اس کی گیس کی کاسٹ، اس کی کاروبار کرنے کی کاسٹ، وہ تمام کاسٹس کو آپ نے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. تو مڈل کلاس کے پاس سرپلس کیش ختم ہو گیا، مڈل کلاس کی سپینڈنگ پاور ختم ہو گئی. تو اب مڈل کلاس کیا کر رہی ہے؟ پہلے تو اس نے مارکیٹ سے پیسہ روک لیا کیونکہ پیسہ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اب وہ جو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کیا کریں، ڈالر خرید کے لاکر میں بند کریں گے، ڈالر کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کاروبار کرنے کو آپ نے چھوڑا کوئی نہیں. پراپرٹی میں انویسٹ ہوتا تھا، اس دھندے کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اور کوئی کاروبار پاکستان میں بچا؟ کوئی کون سا چھوٹا موٹا کاروبار آپ کیا کریں گے؟ یا کوئی MBA کر کے اپنے بچے کو MBA جو مڈل کلاس سے نوکری کرا لیتا ہے، جو ذرا ہمت رکھتا ہے وہ پاکستان سے باہر بھیج دیتا ہے. یونیورسٹی میں کسی باہر پڑھنے کی آپ نے یونیورسٹی بنانے کی زحمت نہیں کی. جو بچہ تھوڑا بہت یہاں بچتا ہے وہ بھٹکتا ہے. اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہیں کچھ اسٹارٹ اپ شروع ہونے، لیکن کتنے لاکھوں کروڑوں مڈل کلاس کے بچے ہیں، ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں. سفید پوش جاب کو آپ نے چھوڑی نہیں اس کے لیے. اب میں تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کروں گا، پھر واپس مڈل کلاس پہ آؤں گا. بات یہ ہے کہ کل PTI کے ایک دوست ہمارے یہاں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جی 90% اکانومی بلیک ہے تو یہ تو چوری ہو رہی. بھائی میرے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی اکانومی اتنی بلیک کیوں تھی، اتنی ڈارک اکانومی کیوں تھی پاکستان کی. کیا ہم سارے چور ہیں کیا خدا نخواستہ؟ جی نہیں. آپ نے وہ انوائرمنٹ ماضی کے حکمرانوں نے پیدا نہیں کی.
ماضی کے حکمرانوں نے وہ انوائرمنٹ پیدا نہیں کی کہ مڈل کلاس ٹیکس دے، کیونکہ ٹیکس دیتی تھی بچتا کچھ نہیں تھا. تو ان کو ایک ٹرینڈ بن گیا، پیسہ باہر نکالو، بچہ باہر نکالو، یہاں کے حالات تو بگڑنے ہی ہیں، اچھائی ہونی نہیں ہے، باہر ایک اپارٹمنٹ لے لو، بھاگ کے جانا پڑے گا. وہ ٹیکس چور نہیں ہے، اس نے اپنی فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا مستقبل تھوڑا سا سیکیور ہوگا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک اکانومی ہے، چوری ہے. اوکے، تو بھائی یہ تو پورے پاکستان کی مڈل کلاس کا ٹرینڈ ہے، آپ اس کو چوری نہیں کہہ سکتے. ہاں، آپ یہ کہنا ہے کہ جی یہ طریقہ غلط ہے، ہم اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کہ ایک دن صبح اٹھے، ایف بی آر کو کہا لٹکا دو سب کو. اب بھائی کوئی بینک میں ایف بی آر، اس کو نوٹس، اس کو نوٹس، اس کا دھندا بند، اس کو دکان بند. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو روم نہیں دیا. آپ تبدیلی آئی ہے بھیا، تبدیلی ایک دن نہیں آتی، تبدیلی آہستہ آہستہ. آپ انوائرمنٹ کریٹ کیجئے، وہ ماحول پیدا کیجئے کہ وہ آہستہ آہستہ ٹیکس نکلے. ان کے ٹیکس کو ریلیف دیجئے، تھوڑا بہت 10-12% کی ٹیکس کی سیلنگ لے کے آئیے. بہت سے ملک ہیں جو 12-15% کی ٹیکس پہ چل رہے ہیں. آپ وہ ٹیکس کی سیلنگ پہ لے کے آئیے، پھر ان کے لیے انوائرمنٹ پیدا کیجئے، ان کو سہولیات دیجئے، پھر ان سے ٹیکس لے لیجئے. لیکن آپ ایک دم اوور نائٹ جو ہے پہ چھری پھیلا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا جی میں نواز شریف کو چھوڑوں گا نہیں، ڈیل نہیں کروں گا NR. او بھائی وہ سیاست ہے. آپ مڈل کلاس کے پیٹ میں چھرا نہیں گھونپ سکتے، کیونکہ اگر مڈل کلاس یرک گئی، جسے کہتے ہیں ہم کراچی میں، اگر مڈل کلاس ہاتھ سے نکل گئی تو اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ بھٹو صاحب، مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے 70s میں مڈل کلاس کے اوپر یلغار کی تھی، مڈل کلاس کا کباڑا کر دیا تھا. ایز اے رزلٹ کیا؟ میرا خاندان پاکستان میں کم ہے، امریکہ میں زیادہ ہے، کیونکہ ہر کوئی یہاں سے بھاگ گیا. جس کے بس میں تھا اس نے پیسہ نکال دیا، جس کے بس میں تھا اس نے باہر پراپرٹی خریدی، جس کے بس میں تھا اس نے بچہ باہر نکال دیا. جس کا اتنے لوگوں کے پاس پاکستان میں دوسری نیشنلٹی کیوں ہے؟ آپ کہیں گے جی آپ میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں مڈل کلاس کی بات کروں. مڈل کلاس کا ہر گھر کا ایک یا دو بچہ پاکستان سے باہر ہے، ہر کسی کے پاس ایک آدھ دوسرا ریزیڈنٹ ویزا یا دوسرا پاسپورٹ لیے بیٹھے. کبھی آپ نے سوچا کہ مڈل کلاس یہاں سے بھاگتی کیوں تھی؟ خیر، پرویز مشرف صاحب آئے، انہوں نے ایک بڑی انوائرمنٹ کریٹ کی، یا کم از کم ایک انوائرمنٹ کا انہوں نے ایلیوژن دیا، اور ایک ریورس برین ڈرین شروع ہوا. لوگ واپس آنا شروع ہوئے، لوگوں نے واپس آ کے یہاں کام کرنا شروع کیا. ایک عرصہ ہوا مجھے شوکت خانم ہاسپٹل گئے ہوئے، لیکن یہ وہی زمانہ ہے. میں ایک دفعہ انٹرویو کرنے گیا تھا وہاں، بہت 8-9-10 سال پہلے. وہاں سارے فورن ریٹرن ڈاکٹرز پھر رہے تھے. وہ کیوں آئے تھے؟ ریورس برین ڈرین تھا. وہ کہتے تھے پاکستان میں امید ہے، پاکستان میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. ایز اے ریزلٹ لوگ واپس آتے تھے. اب جو آپ مڈل کلاس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کاسٹ آف لیونگ کے ساتھ، اور یہ ایف بی آر کے جھٹکے، اس کو بند، اس کو پکڑ، اس کو بند، اب ہونے کا کیا رسک ہے؟ ایک بار پھر مڈل کلاس پاکستان سے نکلنے کے چکر میں ہے. فلائٹ آف کیپٹل. اگر مڈل کلاس جاتی ہے، غریب کلاس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچتا. اس میں نے اور بات کرنی ہے. اور یہ جو بجلی کا معاملہ ہے، بجلی کی کاسٹ بڑھتی کیوں چلی جاتی ہے، کیوں یہ سرکولر ڈیٹ کا ڈرامہ ہے، کیوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس پہ ایک میرے بڑے اچھے دوست کل ایک ٹی وی پروگرام میں بڑی تفصیل سے سمجھا رہے تھے. میں نے درخواست کی کہ آج ہمارے شو پہ آئیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ان سے ہی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ بھائی یہ بجلی کی کاسٹ اتنی مہنگی، کیا یہ کوئی بڑا نواز شریف یا زرداری صاحب کا کارنامہ ہے، یا اس حکومت کی تھوڑی سی بے وقوفی ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے گا. آساتانے کا بہت شکریہ. آج میں نے آپ سے جو مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، اور بات کر رہا ہوں کہ اکانومی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کرنی ہے. لیکن کچھ دیر میں میں نے آپ سے وہ بات بھی کرنی ہے. کراچی میں جو واقعہ فہیم زمان صاحب کا ہوا کہ وہ پولیس والے سے ایک جھگڑا ہوا اور اس میں کافی بات بگڑ گئی ہے، میں اس پہ دو باتیں کرنا چاہوں گا. اور ایک بچی جو ہے لاہور میں، اس کا صبح سے آپ سن رہے ہیں معاملہ کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی، اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی. لیکن وہاں جانے سے پہلے میں واپس مڈل کلاس سے بننا چاہوں گا. میرے ساتھ میرے عزیز دوست عقیل ڈیڈی صاحب لائن پہ موجود ہیں، پاکستان کی بڑی جانی مانی کاروباری شخصیت ہیں. عقیل بھائی السلام علیکم. عقیل بھائی السلام علیکم. ہلو عقیل بھائی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ مڈل کلاس کو یہ حکومت سکویز کر رہی ہے
اور اس کو سکویز کرنے کے لیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ غیر دانستہ کر رہی ہے، بالکل دانستہ کر رہی ہے، کیونکہ یا تو کوئی عمران خان صاحب کا دشمن ان کو یہ ایڈوائز کر رہا ہے، کیونکہ اتنا ٹی وی پہ آنا، اتنی بات ہونے کے باوجود اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا، اب تو میں ان کے مطلب بہت معذرت کے ساتھ شک ہونے لگتا ہے کہ کیا ان کو سمجھ نہیں ہے یا کیا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقیل لیڈی صاحب لائن پہنچ جائے۔ عقیل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مڈل کلاس کو یہ حکومت بہت سخت سکویز کر رہی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو، کہ جب مڈل کلاس کے اوپر دباؤ آتا ہے تو اس کے پاس 2-3 حربے ہوتے ہیں، یا زمین خرید لو، زمین ایسے خرید نہیں سک رہے، وہ ڈالر بانڈ لے کے بینک اکاؤنٹ میں رکھ لاکر میں رکھ دیتے ہیں، یا پیسہ بچہ پاکستان سے نکال دیتے ہیں۔ اور جب مڈل کلاس مشکل میں آتی ہے تو غربت اور بڑھتی ہے، کیونکہ پبلک سپینڈنگ جو ہے غائب ہو جاتی ہے۔ کیا فرمائیے گا اس کے اوپر؟ یہ آپ دیکھیں جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ڈیسیزن لے رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس افیکٹ ہو رہی ہے، لیکن اس گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ بوروئنگ کی ہوئی ہے کہ اب اس بوروئنگ کو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کم از کم زیادہ سبسڈی نہ دیں، اور آپ اپنے امپورٹ کے بل کو کم کریں، آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، آپ اپنی مانیٹری ٹائٹننگ کریں تاکہ لوگ اسپینڈنگ نہ کرے، اس کی وجہ سے آپ کے خرچے کم ہو، تو یہ ساری پرابلم گورنمنٹ کو جیج میں ملے۔ اب اگر گورنمنٹ اسی طرح بورو کر کے کھاتی رہے گی تو زیادہ کرائسس میں چلے جائیں گے۔ ابھی تو یہ ہے کہ فور دا ٹائم بینگ گورنمنٹ کچھ مشکل اسٹیپس لے رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بہتری بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح بورو کر کے ہم کھاتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے پرابلم ملٹیپلائی ہو جائے اور یہ سارے کے سارے افیکٹ ہو جائے۔ عقیل بھائی میں قطع کلامی کر رہا ہوں، میں یہاں پہ تھوڑی جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں بہتری ہو جائے، میں پی ٹی آئی والوں سے بھی سوال کرتا ہوں، میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا بھائی، آنے والے وقتوں میں کیا میری انکم 3 گنا ہو جائے گی، یا یہ کاسٹ واپس میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تہائی ہو جائے گی؟ پاکستان میں ایکٹیویٹیز شروع ہونے جا رہی ہیں، فورینرز پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، لوگ پاکستان سے لیبر لے رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈیسیشن ہے نا، اس کا امپیکٹ پازیٹیو آئے گا، آپ کی لیبر کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے، لوگوں کی سیلریز بھی بڑھیں گی۔ یہ اسٹیپس جو ہے فور دا ٹائمنگ ہے، یہ ایک آدھا سال ہمیں تھوڑا سا ٹف نکالنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ سیم اکنامی جو اس وقت پھنسی ہوئی ہے، یہ مشکل سے جب باہر آئے گی، آپ یہ دیکھنا اس کے فائدے کتنے ہوتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ کو دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دو جس نے ویلکم نہ کیا ہو، یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اپنی کریڈیبلٹی جو بنائی ہوئی ہے اور لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ عقیل بھائی میرا سوال یہ تھا کہ کیا 2 سال میں میری انکم 3 گنا ہو جائے گی؟ مڈل کلاس کی بات، ایک سیکنڈ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، کیا میری انکم 3 گنا ہو جائے گی، یا میری جو دوسرا پہلے یا یہ جو میری کاسٹ 3 گنا ہو گئی ہے یہ واپس 1 تہائی ہو جائے گی؟ دیکھیں آپ کی کاسٹ 30-40% بڑھے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی جب کاروبار ہوتا جائے گا، یہ لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں، لوکل انڈسٹری کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار ملے گا، ایکسپینشن ہوگی، یہ سارے اسٹیپس جو لیے ہیں اس کا پازیٹیو امپیکٹ آنا ہے، اور یہ جب آئیں گے تو آپ کے ملک میں سی پیک بھی آ رہا ہے۔ سی پیک کی وجہ سے چائنیز لیبر بہت مہنگی ہے، ہماری لیبر بہت سستی ہے، اور ان کے لیبر کے ریٹ بھی بڑھیں گے، لوگوں کی سیلریز بھی بڑھے گی۔ جب پاکستان میں ایکٹیویٹیز ہوگی تو یہ پازیٹیو امپیکٹ سارے آئیں گے یہاں۔ اس وقت ہم بہت زیادہ مشکل میں ہیں، اور گورنمنٹ جو سب سے اچھا کام کرنے جا رہی ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور یہ اپنا ہاؤسنگ، یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے رہی ہے، اور وہ ان کی خواہش ہے کہ ہر سال بجٹ میں 1000 ارب روپے ہم ہیلتھ کارڈ میں، ہاؤسنگ میں یا ایجوکیشن پہ خرچ کریں۔ تو یہ جو لوگوں کو جو سب سے مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے نا کہ یہاں لوگ اسپینڈنگ کر نہیں پاتے، کیونکہ اتنی زیادہ کاسٹ ہوتی ہے کہ عام آدمی بیچارہ ایجوکیشن نہیں لے سکتا، عام آدمی ہیلتھ نہیں لے سکتا۔ اب گورنمنٹ آپ دیکھیں 6,500-7 ہزار روپے پریمیم دے کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہی ہے، تو یہ بڑے مطلب زبردست قسم کے اسٹیپس ہیں، اور یہ پاورٹی جو ہماری ہے نا، اس میں یہ بڑی مدد ہوگی اس کو کم کرنے میں۔
اچھا وہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس لیے میں منون آپ جو کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے مڈل کلاس کے لیے آپ کی باتوں میں قطعاً کوئی ریلیف نہیں دکھی. ہاں شاید غریب لیبر کا بھلا ہو جائے، لیکن جو مڈل کلاس جو ہوتی ہے، جو بہت بڑی کلاس ہے، جس کی بیسس پہ تمام دنیا کی اکانومیاں چلتی ہیں اور دھندے چلتے ہیں، اس کے لیے کوئی ریلیف مجھے آپ نے نہیں بتائی. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، مڈل کلاس کو ڈیولپ ہونا یہ ریلیف ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ تھی کہ لوور کلاس میں ہوتا ہے، ہمیں مڈل کلاس کی طرف لوگوں کو لانا ہوگا، مڈل کلاس تو بنانی ہوگی. دنیا کا ملک وہی ترقی کرتا ہے جس ملک میں مڈل کلاس بنتی ہو. ہمارے یہاں مڈل کلاس بنے گی بھی، اور مڈل کلاس کے لیے اچھے آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں پازیٹیو اسٹیپس ملیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو منی بجٹ آیا تھا، یہ پہلا بجٹ ہے جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریفارم بجٹ تھا. اگر اسی طرح کے گورنمنٹ نے اسٹیپس لیے تو آنے والے دن بہتر دن ہوں گے. پاکستان بہت جلد مشکل سے باہر نکلے. چلیے انشاءاللہ. دوسرا اور جب بجلی کی بات کر رہے تھے، بجلی کی قیمت کی جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ اس میں معاملہ کہاں بہتری آ سکتی ہے. بتاتا ہوں سرکولر ڈیٹ ہمارا کیوں ہے کہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے. اس گورنمنٹ کی تھوڑی بہت کوتاہی مجھے دکھ رہی ہے. گورنمنٹ جو چیز نہیں ہوتی اس پہ سبسڈی دیتی ہے، اور جو چیز ہوتی ہے اس کو سبسڈی نہیں دیتی. اگر آج گورنمنٹ ڈائریکٹ ٹیکسٹائل مل اونر ہے یا کوئی بھی ہے، ان کو ڈائریکٹ بجلی پہ سبسڈی دے دے کہ گیس پہ دے، گیس سے آپ پاور بناؤ اور بجلی ڈائریکٹ آپ سبسڈی دو، اس سے گورنمنٹ کا یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ دے رہی ہے وہ نہیں دینی پڑے گی. کم از کم کچھ اگر 10 روپے کی بجلی گورنمنٹ خرید رہی ہے تو روپے واپس آ جائیں گے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی خریدے بغیر ہم اس کے پیسے دے رہے ہیں، وہ خرید کے چاہے مفت بانٹ دو، کوئی فائدہ تو ہوگا اس سے. میرا خیال ہے میں یہی کہہ رہا ہوں، جو آپ نے بالکل صحیح سمجھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں یہ سرکولر ڈیٹ کے لیے سب سے مشکل سبجیکٹ ہے. اگر آپ 250-500 ارب دے بھی دیں گے تو یہ سرکولر ڈیٹ آپ کے سر پہ کھڑا رہے گا، کیونکہ جو چیز آپ خریدتے نہیں ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں، تو وہ پیسے جب تک آپ کے پاس آئیں گے نہیں آپ دیں گے کہاں سے. تو یہ ہمارا ایک مشکل سبجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں عمر ایوب صاحب میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی ٹیم کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ان کو کانفیڈنس دلانا ہوگا کہ وہ کوئی ایسے اسٹیپس لے، کوئی ایسے ریفارمز لائے جائیں تاکہ یہ ایشو ہمارا ختم ہو. یہ سب سے پرائیورٹی ہے ہماری اس کو ریزالو کرنے کی. رائٹ عقیل بھائی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. آئیں گے وقفے کے بعد اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. جو میں نے آپ سے 2 باتیں اور کی، وہ جو خاتون کا معاملہ ہے اور فہیم زمان صاحب کا کراچی معاملے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ماسٹر کرنے کا بہت شکریہ. آج صبح سے ایک خبر چل رہی ہے کہ لاہور میں ایک بچی کے ساتھ اس کے شوہر نے زیادتی کی، اس کی بات نہ ماننے پہ مارا پیٹا زدوں کو. کہ بچی کی جو ویڈیو چل رہی ہے اس میں اس نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں اکیلی ہوں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں. اب میرا سوال وہاں سے یہ بنتا ہے کہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ایک مسلمان ملک جہاں مومنین رہتے ہیں، وہاں پہ ایک تنہا بچی کیوں مجبور ہے کسی نہ کسی مرد کے ہاتھوں؟ کیوں وہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے زندگی میں تنہا ہو جائے، اس کے والدین نہ رہیں، بہن بھائی نہ ہوں، بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں، تو وہ بچی کیوں تنہا نہیں جی سکتی؟ کیوں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں اس کو بیاہ دیا جاتا ہے، یا اس پہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ شادی کر کے کسی مرد کے ساتھ ہے کہ وہ اکیلی تنہا نہیں جی سکتی، چاہے اس کو اپنی زندگی برباد کرنی پڑے اس مرد کے ساتھ؟ کیوں اس معاشرے میں خود بخود اس کو وہ مقام و عزت و حفاظت نہیں ملتی؟ اس میں کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے تو بجائے سے کہ میں بلا وجہ کی بات کروں، میرے عزیز دوست محمد زبیر صاحب طالب علم ہیں، اسلام کے سمجھتے ہیں مجھ سے کہیں زیادہ باتیں، میں درخواست کی میرے ساتھ ہیں. زبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے میرا سوال سن لیا، اور یہ وہ موضوع ہے جس میں میں اور آپ کئی بار گفتگو کر چکے ہیں. زبیر بھائی، اسلام کیا کہتا ہے؟ مرد کی ذمہ داری عورت کی طرف کیا ہے، اور کیا وہ ذمہ داری اس کو اس عورت کی ملکیت دے دیتی ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ جی بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ نے یہ جس واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ واقعی ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. اور جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام نے تو
جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ مرد جو ہے اس کو کوئی اس طرح سے حاکم بنا دیتا ہے یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب تھا، آپ اس رخصت ہو رہے تھے، تو آخر میں جاتے جاتے جس بات کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ نماز پر قائم رہنا اور عورتوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا، یا دوسرے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ عورتوں سے بہت حسن سلوک سے کام لینا۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے اور ان کے بعد کسی پیغمبر کو نہیں آنا اور وہ دین کو کامل حالت میں دے کر گئے، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کے زبان پر جو دو اہم ہدایات ہیں، وہ ان میں سے ایک کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے یعنی نماز، اور دوسری کا تعلق حقوق العباد سے، اور وہ حقوق العباد بھی انہوں نے نہ والدین کے بارے میں بات کی نہ کسی عزیز و اقربا کے بارے میں، بلکہ انہوں نے جنرلی بات کی کہ عورتوں کے معاملے میں جو ہے نا وہ بہت احتیاط سے کام لینا۔ اس کا مطلب یہ بہت نازک معاملہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث جب ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے یعنی کسی شخص نے پوچھا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو تو کھانا کھائے وہ اسے بھی کھلائے، اور جو تو لباس پہنے اور اسے بھی پہنائے، اور اسے منہ پر نہ مارے، اور اسے برا نہ کہے، اور اس کے ساتھ گفتگو ترک نہ کرے۔ یہ ساری باتیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے علاوہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن ایمان والی عورت سے نفرت کوئی بھی مومن کسی ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ جو حقوق جو ہے وہ مردوں کے ہیں عورتوں کے متعلق، اسی طرح سے اسی معروف کے لحاظ سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر۔ اچھا زبیر بھائی، میرا پوائنٹ ہے، ایک عورت اب جو یہ بچی کہہ رہی ہے کہ جی میری مدد چاہیے، میں تنہا ہوں، آپ نے زوجہ کے حقوق بتا دیے، اور میں حقوق بھی نہیں کہوں گا، میں تو مرد کی طرف اس کی ذمہ داری، مرد کی ذمہ داری کہوں گا عورت کی طرف۔ لیکن ایک عورت جو اس معاشرے میں رہتی ہے، غیر مردوں کی، عام مردوں کی، یہ پورے معاشرے کی، ایک اسلامی معاشرے کی، اس عورت کو تو میں سمجھتا ہوں اتنا تحفظ حاصل ہونا چاہیے کہ بس واہ واہ۔ جی اب میں اس پہ آتا ہوں۔ آپ نے جو یہ بتایا نا کہ عورت کا اس حکومت کے اندر جو ہے، اس ریاست کے اندر تحفظ کیسے، تو میں آپ کو میں حکومت نہیں کہوں گا، میں حکومت نہیں، میں معاشرہ کہہ رہا ہوں۔ سورہ حج جو ہے، ہلو جی میں حکومت نہیں، میں کہہ رہا ہوں پورا معاشرہ۔ میں معاشرے کی بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس معاشرے کے اندر ایک تو ہمارے ظاہر کے محلے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ایلڈرز ہیں، اور دوسرا اجتماعی سطح پر ریاست ہے۔ اس معاشرے کا جو سب سے اہم جو رکن ہے وہ ریاست ہے۔ میں پہلے ذرا ریاست کی بات کر لوں کہ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اقتدار دیتے ہیں، یعنی الذین مکناہم سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، وہ 4 کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں 4 ذمہ داریاں دیتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام میں، آپ مختلف قسم کی جو حکومت سے متعلق پالیسیز پہ بات کر رہے تھے۔ اسلام جو ہے نا وہ 4 ذمہ داریاں تو لازمی دیتا ہے حکمرانوں پر، اور وہ کیا ہیں 4 ذمہ داریاں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس میں جو ہے نا یعنی کہ وہ جب حکمران ہوتے ہیں، مسلمان حکمران، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ جو نہو عن المنکر ہے نا، برائی سے روکنے والا کام، یہ برائی سے روکنے کا کام ریاست کو جب دیا جاتا ہے نا، تو یہ برائی کو روکنے کا مطلب ہے کہ برائی کو بزور طاقت، بزور بازو، اپنی طاقت سے اسے روکتے ہیں۔ ایک اور جگہ جو ہے نا، ایک اور جگہ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ قصاص سے متعلق ہوتا ہے کہ جی قتل کا جو بدلہ ہے وہ قتل ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان۔ یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ جان کے بدلے جان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح کے دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے، والجروح قصاص۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کے لیے تو وہ کفارہ بن جائے گا، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قصاص اصل میں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسلامی حکومت میں، وہ حکمرانوں کے لیے دی گئی ہے۔ حکمران ہوں گے جو اس کا حساب لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف قتل کے بدلے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی زخم ہوگا اس زخم کا حساب اگر حکمران نہیں لیں گے تو وہی ظالم ہوں گے۔ اچھا زبیر بھائی، میرا وقت بڑا مختصر سا ہے، میرا وقت بڑا مختصر، مجھے معاشرے پہ جلدی سے کامنٹ کر دیجیے، پھر میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ معاشرے سے دیکھیں، معاشرے پر تو یہ ہے کہ آپ کے جو بھی جیسے ابھی آپ نے گفتگو کی ابتدا کی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیا یہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ عورت اگر اکیلی ہے تو وہ تنہا نہیں رہ سکتی اور اسے لازمی کسی کے پلے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری ساری سماجی روایات ہیں۔ اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی ہے، اسلام نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو اتنے وہ حقوق دیے ہیں کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس شوہر کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو، تو عورت جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، اس سے خلا لے سکتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں روکا، اس سے منع نہیں فرمایا۔ اور اگر تنہا جینا چاہتی ہے تو وہ بھی اس کا حق ہے؟ تنہا جینا چاہتی ہے تو وہ بھی بالکل اس کا حق ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ معاشرہ اسے سپورٹ کرے گا بلکہ ریاست بھی اسے سپورٹ کرے گی، معاشرہ بھی اس کی بیک پر کھڑا ہوگا۔ بس یہی میں زبیر صاحب معذرت خواہ، وقت بڑا کم تھا، بہت اہم موضوع، میرے خیال سے ایک آدھ دن میں دوبارہ اس کو ٹچ کریں گے۔ عورت کا تحفظ نہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے بلکہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ بچی جو یہ کہتی ہے کہ میں تنہا ہوں میری مدد کرو، اس کو تنہا ہونا نہیں چاہیے۔ اسلامک ریپبلک پاکستان میں پورا معاشرہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے۔ ماسٹر رہنے کا بہت شکریہ، آپ ایک دن سے خبر دیکھ رہے ہیں بڑی غور سے۔ فہیم زمان خان صاحب جو کہ کراچی کے پرانے ایڈمنسٹریٹر یعنی کہ ناظم میئر بھی کہہ سکتے ہیں وہ رہے ہیں، ان کا پولیس سے کچھ جھگڑا ہو گیا اور وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس کے بعد فہیم صاحب کے خلاف کیس بن گیا۔ فہیم صاحب نے جو کیا بالکل غلط کیا، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان کو اس کی معافی مانگ لینی چاہیے اور تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پولیس کا معاملہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی، اس معاملے سے میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کراچی کی پولیس جو ہے شاید ایک عرصے سے اس قسم کے ماحول میں رہی ہے کہ وہ بھی بڑی تلخ ہو گئی ہے، اور میں ذاتی طور پہ میرا تجربہ رہا ہے کہ جو کراچی کی پولیس ہے اگر وہ آپ کو روکے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، اور پولیس اور سوسائٹی کے بیچ میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ ایک چیز بنائی گئی CPLC سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی۔ میرے عزیز دوست شرف الدین میمن صاحب جو کہ ایکس چیف ہیں CPLC کے لائن پہ موجود ہیں۔ میمن صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے اسپیسیفکلی نہیں لیکن جنرلی یقیناً لوگ بھی بدتمیزی کرتے ہیں لیکن پولیس بھی بڑی ہائی ہینڈڈ ہے یا نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ میں فہیم صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں، از اے تھورو جینٹلمین، اور جو ویڈیو جو چلی ہے جس مطلب پبلکلی ظاہر ہے اس سے تو جو پولیس کا جو پوری تو ویڈیو نہیں دکھائی گئی، جو ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے ان سے جو ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن مانگی گئی اور اس پہ وہ ریش ہو گئے، مگر مجھے لگتا ہے اس سے جو ویڈیو جو کلپ کر کے جو جس طرح ایڈٹ کر کے دکھائی گئی اس میں اور بہت ساری چیزیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہوں گے، تو میرے خیال میں ان کی فیلنگس ہرٹ ہوئی ہیں، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایز اے میئر کراچی میں، اور ان کی بڑی اچھی خدمات ہیں کراچی کی، جی یقیناً، اور تو ہی ویری انٹلیکچوئل، ویری تھورو جینٹلمین، تو ان کی فیلنگس ہرٹ ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو بیہیویئر ان کا تھا اور اس پہ انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے، تو میرے خیال میں اس چیز کو اگنور کر دینا چاہیے۔ مگر جو بات آپ نے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی اگر آپ بات کریں گے تو پولیس کا بیہیویئر ظاہر ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جو پبلک فرینڈلی ہونا چاہیے۔ CPLC کا نام آپ نے لیا، CPLC کی بنیاد اس لیے پڑی تھی 20 سال پہلے یا 22 سال پہلے کہ جو لوگ جو ہے وہ تھانے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، لوگ جو ہے وہ
पुलिस के रवैये से डरते थे, और इसी वजह से CPLC बनी कि उनके बीच में एक इस तरह की एक तंजीम बन जाए जो कि राब्ते के तौर पे काम करे और की मदद करे आम शहरी की। और CPLC खिदमत सबको मालूम है बहुत काम किया है, मगर जो बुनियादी बात आप कर रहे हैं, देखिए ये रवैया जब तक तब्दील नहीं होगा, आम तौर पर अगर आप देखेंगे दुनिया भर में ये होता है कि जो पुलिस को आप देखते हैं तो आपको बड़ी अच्छा महसूस होता है, आपको बड़ी सेफ्टी फील होती है। यहाँ पर आप पुलिस को अगर देखें तो आपको डर लगता है और पुलिस जो है, और पुलिस आपको देखती बड़े गुस्से में है। अगर आप किसी पुलिस को देखेंगे तो आपको प्यार से और या आपको पोलाइटली नहीं, वो इंटिमिडेशन होती है, एक आपको इंटिमिडेट करेगा, वो ऐसे आंखें फाड़ के आपको देखेगा तो आपको डराएगा वो। तो आम पब्लिक जो है रोड पे, सीवी के ऊपर एक वाकया हुआ जिसमें जी बिल्कुल, हाँ बड़ा बहुत खूब आपने अच्छा याद कराया। मेम साहब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। हमारे से मेरी दरख्वास्त हुकूमत से ये होगी कि बिल्कुल सिटीजन्स को भी पुलिस के साथ ख्याल करना चाहिए, लेकिन पुलिस के अंदर भी थोड़ी सी नरमी लेके आएँ। जो इस वक्त IG हैं सिंध पुलिस के, बहुत भले इंसान हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले से उस तरफ भी कुछ नज़र करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आदाब।